بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایسی پرسنالٹی کے بارے میں بات کریں گے جو ریزن آف آل کریشنس ہے۔ دیٹ از آئی ول اونلی ٹاک اباؤٹ دا فیس آف دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک کے رخ روشن کی، نبی پاک کے چہرہ انور کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا چہرہ عطا فرمایا تھا۔ ناظرین، یہ وہ چہرہ تھا when non Muslim saw this face تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے this is not the face of liar۔ یہ وہ چہرہ تھا جب صحابہ اکرام علیہم الرضوان اس چہرے کو جب دیکھتے تو وہ اپنا ایوری تھنگ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ جی ہاں، یہی وہ چہرہ ہے جس کے بارے میں ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ it was late at night and I was sitting in my room, she was سوئنگ سم، اچانک چراغ گل ہو گیا اور سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ ناظرین ذرا سوچئے، اندھیری رات میں جب لائٹ نہ ہو اور سوئی ہاتھ سے گر جائے تو اس کوائٹ امپاسبل، سوئی کیسے تلاش کی جا سکتی ہے؟ مگر آپ کہتی ہیں اتنے میں میرے آقا تشریف لائے۔ میرے آقا کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا تھا، میرے آقا کے چہرے سے اتنا نور نکلا کہ میں نے آپ کے چہرے کے نور سے وہ اپنی گم شدہ سوئی بآسانی دیکھ لی، بآسانی ڈھونڈ لی۔ یعنی حضور علیہ السلام کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا تھا۔ سبحان اللہ، نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے ہیں۔ ایک بار حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چاندنی رات تھی اور 14ویں رات کا چاند تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی میدانی علاقے میں، کسی صحرا میں چاند اور تارے بڑے کلیئر نظر آتے ہیں، بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں I came out of my house and I saw، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام جلوہ نما ہے۔ اچانک میری نظر حضور کے چہرے پر پڑی، پھر اچانک میری نظر چاند پر پڑی اور فرماتے ہیں I would look at the آقا and then I would look at the moon again۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک بار پھر میں نے آقا کو دیکھا، پھر میں نے چاند کو دیکھا۔ حضرت جابر بن سمورہ کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں واللہ میں نے حضور علیہ السلام کو چاند سے زیادہ خوبصورت پایا، میں نے حضور کو چاند سے زیادہ خوبصورت فرمایا۔ اور کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چاند پر داغ ہے، مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کا چہرہ صاف ہے۔ اور ناظرین، کیا ہی خوبصورت بات ہے حضور علیہ السلام کی، اور حضور علیہ السلام کی خوبصورتی کی بات ہو، میرے آقا کی بیوٹنس کی بات ہو تو قلم رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کس طریقے سے اس چہرہ انور کو قرآن مجید سے بیان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رائٹس گریٹ تھنگ، وہ کہتے ہیں کہ کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو، آنکھیں عین سواد، کاف ہاں یا عین سواد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ باتیں تو میرے بہت ساری مائنڈ میں آ رہی ہوں، اور جب بات حضور علیہ السلام کے مبارک چہرے کی تو ہاؤ کین بی دا پروگرام ٹرمینیٹ کوئکلی بٹ آئی ہیو اے لٹل ٹائم۔ تو ناؤ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ حضور علیہ السلام کا مبارک چہرہ دکھنے میں کیسا تھا۔ محدثین، شارحین، سیرت نگاروں نے حضور علیہ السلام کے چہرے کو کس طریقے سے بیان فرمایا، اس کی ایک جھلک بیان کرتا ہوں۔ پیارے آقا کا جو منہ مبارک تھا، جو جمال الہی کا آئینہ اور انوار تجلی کا مظہر تھا، پر گوشت اور کس قدر گول تھا۔ حضور علیہ السلام کے مبارک چہرے کو دیکھتے ہی حضرت عبداللہ بن سلام پکار اٹھے تھے، وجہ لیس بوجہ کذاب، ان کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، اور ایمان لے آئے تھے۔ ہی امبریس ٹو اسلام، اور اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ حضرت برا بن عازم فرماتے ہیں حضور علیہ السلام صورت اور سیرت میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ حضرت ہند بن حبی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی مانند چمکتا تھا۔ گویا کہ ناظرین سب نے اپنے اپنے طریقے سے تشبیہ دینے کی کوشش کی، بٹ ادروائز دا ٹروتھ از دیٹ دیر از نو ایگزامپل آف دا فیس آف دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایگزامپل ہوتی بھی کیسی؟ جو رب کے حبیب ہوں، جو عرش کے مہمان ہوں، جو انبیاء کے سردار ہوں، جو فرشتوں کے بھی آقا ہوں، رب جنہیں اپنا دیدار کروائے، ان کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ نو ڈاؤٹ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں، مگر کیا بات ہے میرے آقا کے حسن زیبا کی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر یہ مردان عرب۔ لیٹس فائنلی پرے دس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اپنے یہ اس پروگرام میں کہ وہ جلوہ جانا، وہ چہرہ انور ہمیں بھی خواب میں دیدار عطا فرمائے اللہ پاک۔ اور آخر میں اپنے پروگرام کا اختتام اس طریقے سے کروں گا، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہو جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔